بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ہی دے واسطے ہے سارے، مشرق بھی مغرب بھی، ہر سمت ہر جگہ ہر چیز اللہ واسطے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کسے پاسے بھی تسی رخ کرو اتھے اللہ دی ذات اس پاسے موجود ہے۔ جڑا یہود نے اور نصارہ دے علماء نے اعتراض کیتا کہ جی بھئی عجیب گل ہے، پہلے بیت المقدس نو منہ کر کے نماز ادا کر دے، ہن بیت اللہ نو تے جس نبی نو اے نہیں پتا کہ قبلہ کیڑا، اگر یہ پچھلا قبلہ درست ہے تو پہلیاں نمازاں کدے گئیاں، تے جی پہلا قبلہ درست ہے تو پھر دوسرا کیوں اختیار کیتا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک سمت قبلہ مقرر کرنا ہے اللہ کریم دا کام ہے۔ اس نے جس نو قبلہ بنا دیتا وہ درست ہے، جس لئے تک اس نے بیت المقدس نو پڑھنے دا حکم دیتا وہ درست ہے، جو اس نے بیت اللہ شریف دا حکم دے دیتا، ہر جگہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور سمت قبلہ دی تعین محض اس واسطے کہ ایک جگہ اللہ پاک مقرر کر دیتی جڑی اس دی تجلیات دا محبت ہے، اس تے رحمت فرمائی اور لوکاں نو اس دی طرف متوجہ کر کے یک رنگی پیدا کر دیتی، اتفاق و اتحاد دی بنیاد رکھ دیتی کہ پوری امت مسلمہ ایک بنیاد بن جائے اتحاد دی۔ اور اسلام چونکہ بہت زیادہ نظم دا نام ہے، ایک نظم بن جائے کہ ہر کوئی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہا، ورنہ اگر کوئی ایسی صورت بندی ہے کہ جنگل وچ کوئی بندہ بھٹک جاندہ، یا تاریکی ہے، بدل ہے، یا رات پہ گئی، کوئی دسن والا بھی موجود نہیں، کوئی آلہ ایسا کول نہیں، ستارے نظر نہیں آ رہے، تو جس پاسے اندازے تے بندہ جس پاسے اپنا اس دا اندازہ اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ادا ہو جائے گی۔ پھر بعد اگر یہ پتہ بھی لگ جائے کہ نہیں سمت قبلہ دی تو اس طرف ہے، میرا منہ اس طرف ہے، وہ نماز لوٹانے دا حکم نہیں، کیونکہ اس ویلے اس دے کول وہ صورت نہیں ہے جڑا اس نو دسدا، نماز دا وقت گزر گیا، بس ٹھیک ہے نماز قبول ہو گئی۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر تبدیلی قبلہ دا حکم اللہ نے دے دیتا تو اس دے حکم دینے تے وہ قادر ہے، اس دی مرضی۔ پہلیاں قوماں طوفان نوح تو پہلے جڑیاں امتیں انہوں دا قبلہ بیت اللہ شریف ہی ہے، پھر طوفان نوح علیہ السلام وچ بیت اللہ شریف اٹھا لیا گیا، ختم ہو گیا۔ تے اس تو بعد سلیمان علیہ السلام نے جس ویلے بیت المقدس تعمیر فرمایا، بیت المقدس قبلہ مقرر ہو گیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا۔ تے کچھ قوماں جڑیاں پہلے بنی اسرائیل دیاں یا انہاں دا قبلہ بیت المقدس رہا۔ پھر ابتدائے اسلام وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس نو منہ کر کے نماز ادا کی تھی، چونکہ وہی قبلہ آ رہے سی، لیکن آپ دی دلی خواہش ہوندی ہے کہ ساڑا قبلہ بیت اللہ نو بنایا جائے۔ اللہ کریم نے
آپ دی خواہش پوری فرمائی. اور کچھ امتاں نے بیت اللہ نو قبلہ کر کے نمازاں پڑھیاں، کچھ امتاں نے بیت المقدس نو قبلہ کر کے نمازاں پڑھیاں، لیکن امت مرحومہ نو دوئے قبلے نصیب ہو کے کچھ عرصہ بیت المقدس نو رخ انور کر کے حضور نے نمازاں پڑھیاں اور پھر باقی بیت اللہ شریف نو. تے اے احکام اور اللہ کریم قادر ہے جس ویلے جڑا حکم دے دے اس تے کوئی اس طرح دی اشتباہ نہیں. ہاں خبر اگر کوئی آوے فرق تو پھر اعتراض دی گنجائش ہے کہ بھئی پہلی خبر درست ہی ہون دی. احکام تے اللہ کریم اپنی مرضی دے نال وقت دے مطابق حکم دینا، اسے تے اعتراض اس تے اعتراض دی گل ہی کوئی نہیں. اور اللہ قادر ہے، ہر جگہ موجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، کسی پاسے منہ کر لو اللہ تو موجود ہے. یہ نہیں کہ اللہ کسی کی سمت معاذ اللہ پابند ہے، اللہ تو موجود ہے ہر جگہ. ہاں لوگوں دے فائدے واسطے اس نے قبلہ مقرر کر دیتا. اللہ تو بہت وسعت والا بھی ہے اور ہر گل تو باخبر بھی ہے، وہ ہر گل نو جاندا بھی ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. پھر عجیب ترین گل یہ ہے کہ انہوں نے آکھیا بھی اللہ پاک دا بیٹا، ولد آدن سلبی بیٹے نو جڑا اگو نسل چو بیٹا ہوئے. اور اللہ ایسا قادر ہے نہ چیزاں تو پاک ہے، بلکہ ہر شے آسمانہ زمینہ کائنات جو کچھ ہے وہ ساری اس دی عبادت گزار اور اس دے حکم دی فرما بردار ہے. وہ ایک اللہ برحق معبود ہے، سارے عابدن ساری مخلوق ہے. اور اولاد سلبی جڑی ہوندی ہے اسے خصوصیات والد نہیں ہوندیاں. انسان کا بچہ انسان ہوندا اسے ساریاں انسانی خصوصیات ہوندیاں. اسی طرح کسی بھی ذی روح دا جڑا بچہ وہ بالکل اسے دی جنس چ ہوندا، اور جہڑیاں خصوصیات والدین جو ہوندیاں یا والد جو ہوندیاں وہ خصوصیات دا حامل ہوندا. اگر اللہ کریم دا بھی بیٹا ہوندا اور اللہ کریم دی اولاد ہوندی تو پھر اس دا مطلب ہے اللہ واحد لا شریک نہ رہندا، انہاں بھی وہ خصوصیات الوہیت دیاں ہوندیاں. چلو اللہ نالوں کم ہوندیاں. بیٹا باپ نالوں کمزور سی، پھر بعض اوقات بیٹے باپ نالوں سبقت لے ویندے، باپ کمزور آدمی ہوندا بیٹے طاقتور ہو ویندے، باپ غریب ہوندا بیٹے امیر ہو ویندے. یعنی اوصاف جڑے ہیں انسانی انہاں بیٹے باپ نالوں اگے ہو ویندے. اللہ کریم دا بھی اگر بیٹا ہوندا تو یہ دا مطلب ہے کم از کم دو الہ ہو گئے. پھر بیٹا ہونے واسطے پھر بیوی ہوندی، پھر خاندان ہوندا. تو اللہ کریم تے انہاں ساریاں چیزاں تو بالا تر، انہاں ساریاں چیزاں تو پاک، اور وہ خالق ہے ہر شے دا، اور وہ وحدہ لا شریک ہے. ہر چیز اس نے بنائی ہے، ہر چیز اس دے حکم دی پابند ہے، ہر چیز اس دی عبادت کرن والی ہے. ساری مخلوق عبادت کرن والی اور ایک اللہ وحدہ لا شریک و معبود ہے. اور وہ وسیع علم رکھنے والا، وسیع قدرتاں رکھنے والا. اور وہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض، بلکہ وہ خود خالق ہے، بنان والا ہے، عدم چو وجود عطا کرنے والا. کسی چیز دا شے معدوم ہے، صرف اللہ دی ذات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس نے عدم چو چیزاں موجود کیتیاں، اس نے آسمان پیدا کیتے، زمیناں پیدا کیتیاں. اور وہ ایسا قادر ہے کہ جڑا کم وہ کرنا چاہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ جس ویلے کوئی کام کرنا چاہے تو اسے حکم دے دینا، ہو جا پس ہو وینا. یہ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں، عدم وچ اللہ کریم اس نو وجود عطا کرنا چاہتا تو اس نو حکم دینا جس کا وجود ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے جڑیاں چیزاں معدوم بھی ہیں، جڑیاں ساڈے سامنے نہیں، جڑیاں پردے عدم وچ بھی ہیں، علم الہی چ موجود ہیں. اللہ کریم واسطے کوئی شے معدوم نہیں، اور جس چیز نو وہ بنانا چاہتا، پیدا کرنا چاہتا، اس دے علم موجود ہے. علم ازلی و ابدی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس دا اللہ نو جی بعد خیال آ گیا تو اس نے بنا دیتی. کوئی ایسی گل نہیں. جو چیز ہے جس دا وجود جس نو عطا ہویا، یہ ساریاں چیزاں
علم الہی چ موجود ہیں، معدوم اگر ہیں تو ساڈے واسطے وہ جس چیز نو بنانا چاہتا اسے نو حکم دینا ہو جائے، تو مطلب علم الہی تو وہ چیز اللہ دی بارگاہ تو موجود ہے، اللہ پاک اس نو حکم دینا وہ ساڈے سامنے بھی ہو پی۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ تاتینا آیا، اور جاہل جڑے ہیں یہ آدھے اللہ پاک ساڈے نال گل کیوں نہیں کرتا، یہ ساڈے تے کتاب نازل کیوں نہیں کرتا، ساڈے تے کوئی جڑی ہے نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کرتا۔ بھی دیکھو انسان دے واسطے آزمائش یہ ہے کہ اس نو پیدا کر کے دنیا تے بھیجا گیا، دنیا دے بے شمار نعمتاں اللہ نے پیدا کیتیاں، انسان دے نال ضرورتاں لا دیتیاں، اس دا وجود مادی ہے، مادی ضرورتاں لگ گئیاں، پھر دنیا تے بے شمار مادی نعمتاں اللہ کریم نے پیدا کر دیتیاں، پھر اس نو انہاں دی ضرورت ہے، یہ انہاں دے نال اپنی ضرورتاں پوریاں کردہ، اتھے اللہ کریم نے اس دی آزمائش بنا دیتی کہ ہن اے میری گل مندا یا اپنی مرضی تے کام کردا۔ اپنی گل دسنے واسطے اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ہدایات جاری فرمائیاں، احکام نازل فرمائے۔ اگر ہر بندے نو مرتبہ حاصل ہو جائے جڑا نبی نو وحی دا مرتبہ حاصل ہوندا یا حضور حق دا مرتبہ حاصل ہوندا تو پھر امتحان کتے رہا، پھر تو ہر بندہ ہی کون بندہ جڑا سر اس دی بارگاہ چ اٹھائے گا، ہر کوئی سر تسلیم خم کر دے گا، ہر کوئی سر بسجود رہے گا، پھر تو اس دی بارگاہ چ کوئی سر چاوے ہی نہیں، پھر تو امتحان تو ختم ہو گیا۔ جس طرح روز حشر بارگاہ الوہیت بڑے بڑے کافر عرض کرن گے کہ یا اللہ سانو ہن ایک دفعہ دنیا تے بھیج، سانو ہن تیری عظمت دا پتہ لگا، ہن تیری عظمت دا اور تیری قدرت دا اندازہ ہو گیا، ہن سمجھ آئیے بس تو معبود برحق ہیں، تو واحد لا شریک ہیں، ایک دفعہ سانو ہن دنیا تے بھیج، تے ویکھ اسی کس طرح تیری اطاعت کرنے۔ دنیا دا جڑا دار الابتلاء ہے یا انسان دی آزمائش ہے وہ تو نہ رہی، وہ تو ختم ہو گئی۔ اس واسطے تو ممکن ہی نہیں کہ ہر بندے نو مکالمہ الہی حاصل ہو جائے، تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا دنیا دے بننے دا، دنیا تے آنے دا۔ انہاں دی جہالت ہے کہ یادیں بھئی اللہ ساڑھے نال گل کیوں نہیں کردا، ساڑھے تے کوئی نشانی کیوں نہیں ہوندی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ کوئی نویں گل نہیں جڑی اے پہ کر دیں، انہاں تو پہلے جڑے اس طرح دے لوگ ہے، انہاں دی طرح دے جاہل اور اس طرح دے جڑے ہٹ دھرم اور کافر ہے، وہ بھی یہ جیاں گلاں کر دے۔ وہ یہ جیاں کیوں کر دے؟ تشابہت قلوبہم، انہاں دے دلاں چ مشابہت پیدا ہو گئی، وہ اجے قلوب انہاں دی بھی ہو گئے جیسے انہاں دے۔ اور یہ بڑی عجیب گل ہے کہ انسان جس معاشرے یا جنہاں لوکاں دے نال رہندا، یہ ازل تو چونکہ آ رہا مقابلہ حق و باطل دا، شروع تو ہی آ رہا جو دی زمین آباد ہوئی ہے، انسانہ تو پہلے جن ہے تو انہاں چ بھی ہے، تو یہ انسان دنیا تے آئے تو اس ویلے بھی حق و باطل دا آدم علیہ السلام دی اولاد تو ہی شروع ہو گیا، آپ نے بیٹے تو ہی شروع ہو گیا۔ جڑیاں گلاں پہلیاں کافراں کیتیاں، پہلیاں امتاں جڑیاں غرق ہو گئیاں، تباہ ہو گئیاں، جڑے اعتراض انہاں کیتے، فرمایا یہ جڑے حضور دے زمانے کافرن، انہاں دے دلاں نوں ایسی مشابہت ہے انہاں دے نال کہ جڑیاں انہاں دے منہ چوں نکلیاں وہ انہاں دے منہ چوں کڈانا، اور انہاں دے دل انہاں دے نال مشابہت پکڑ گئے اور انہیں جملے، انہیں گلاں، انہیں الفاظ ایک کرتے۔ اور یہ بڑی عجیب گل ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، اج بھی جڑے لوگ اسلام تے اعتراض کرتے ہیں، کافر تو خیر کرتے ہی ہیں، اور بعض نام نہاد مسلمان بھی احکام شرعی تے اعتراض کرتے ہیں۔ بڑی عجیب گل ہے کہ وہ ان گلاں کرتے ہیں جڑیاں اس زمانے کافر کرتے، یہ دلاں دی تشابہت ہوندی ہے۔ اسی طرح جس نوں برکات نبوی نصیب ہو ویندیاں، اس دے سوچاں دا رخ بدل ویندا، اس دے منہ چوں جملے وہ نکل دیں جڑے انہاں لوکاں دے منہ چوں نکل دے جڑے صحبت نبوی تو مستفید ہوئے، جس طرح صحابہ کرام، اولیاء اللہ، اللہ دے نیک بندے دیاں جس طرح دیاں گلاں ہوندیاں اس طرح دیاں گلاں پھر وہ بندے کرن لگ پاؤندے۔ دل جڑے انساناں دے وہ ایک نہ ایک طبقے نال شامل ہو ویندے، تشابہت قلوبہم، انہاں دے قلوب جڑے نا انہاں نے مشابہت اختیار کر لی، وہ اجے ہو گئے جے اگلے دے۔ اور اس گل نو اج بھی اگر تساں اندازہ فرماؤ
تے اج بھی جڑے اعتراض شریعت تے اسلامی نظام تے اسلام تے ہوندے نا جی، وہی ہوندے جڑے وہ پہلے اس زمانے مشرکین یا کفار کردے، وہ بھی آدھے امن گھڑت گلاں یہ بہت پرانیاں گلاں یہ اگے سنتے آیا، اگے پہلیاں امتاں جو اسی طرح ہوندیاں، یہ بہت پرانیاں ہو چکیاں گلاں، ہن زمانہ بہت اگے نکل گیا۔ اج بھی وہی اعتراض ہیں، وہی گلاں، بلکہ الفاظ تک وہ ہوندے ہیں، اور شیطان ایک کوشش کردا کہ وڈے تو وڈے کافر دے منہ چو جڑے الفاظ نکلن وہ بندے دے منہ چو کڈائے، تاکہ اس دے عذاب وچ اس نو شراکت نہ سے، اسے جا کے یہ بھی تباہ ہو جائے۔ اور اگر اللہ نصیب ہوئے، دین نصیب ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت حقہ نصیب ہوئے، تو پھر برکات نبوی قلب نو نصیب ہونیاں، اور دل مشابہت اختیار کردہ اطاعت گزار بندیاں نال، اللہ دے ایماندار بندیاں نال، صالح بندیاں نال، اور اس بندے دے منہ چو وہ گلاں نکلدیاں جڑیاں صلحاء دیاں گلاں ہوندیاں، نیک لوکاں دیاں گلاں ہوندیاں۔ تو فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جس طرح دیاں گلاں یہ جاہل کردے، انہاں تو پہلے لوگ جڑے جاہل مجہول ہے، پہلیاں امتاں جڑیاں غرق ہو گئیاں، تباہ ہو گئیاں، انبیاء تے اعتراض وہ بھی اسی طرح کردے۔ اور یہ کیوں انہاں دے وچ وہی گل جڑی انہاں چاہی تشابہت قلوب، انہاں دے دل انہاں دے دلاں دے مشابہ ہو گئے، وہ جی انہاں دے دلاں نو نسبت آ گئی انہاں دے وچ بھی۔ قد بین اللہ آیات لقوم یوقنون، ورنہ معجزات دی یا آیات دی کوئی کمی نہیں، نشانیاں کو اللہ نے کم نہیں بھیجیاں، بڑیاں واضح نشانیاں، واضح معجزات، واضح کلام، واضح ہدایات بھیج دیتیاں، لیکن فائدہ تے نہ انہوں نے ہو سی جڑے اس تے یقین کر سن۔ جس نو یقین اور نور ایمان ہی نصیب نہیں ہویا، اس نو انہاں دا کہ فائدہ ہونا؟ فائدہ تو انہاں لوگوں ہو سی جڑے اس تے یقین کر سن۔ یہ بہت بڑی گل ہے، اس تے بڑا غور کرنا چاہیے، اور بندے نو اپنے الفاظ، اپنے خیالات، اپنے کردار نو ویکھنا چاہیے کہ میرے کردار وچ، میریاں گلاں وچ، میری سوچ اور میری فکر وچ کیڑا رنگ غالب ہے۔ دنیا تے قوماں دو ہی ہیں، فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، آخرت بھی قوماں دو ہی ہو سن، ایک فریق جنت ایک دوزخ۔ دنیا تے بھی قوماں دو ہی ہیں، حق پرست یا کافر۔ اور کافر کتنیاں قسمہ دے بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد الکفر ملت واحدہ، کفر ایک واحد ملت ہے، انہاں دے وچ اگو رنگا رنگی ہو سی، لیکن وہ ملت واحدان ہکا قوم ہے۔ اسی طرح مومن ملت واحدان ایک قوم ہے، دو ہی طبقے دنیا تے، یا مومن یا کافر۔ بندے نو اپنے کردار چو، اپنی سوچاں چو، اپنی گلاں چو، اپنی فکر چو، اپنے دل دی جڑے اندر جڑے خیالات ہیں اور جتھوں آرزواں پیدا ہوندیاں، یہ ساری گل دا اس نو اندازہ کرنا چاہیے بس میری مشابہت کس دے نال ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی گل، کوئی ایسا کردار جڑا کفار دا شعار ہوئے، وہ تو نہیں آ گیا میرے۔ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا، کوتاہی ہو سکتی، اس دے کولوں غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی دا علاج ہے کہ توبہ کرے، رجوع اللہ کرے اور اس تو جان چھڑائے، اور پھر اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل تے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ایمان دے نال احتساب ضروری ہے۔ اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ میں اپنا جڑا میں عمل کرتا پیا، جڑا میں کم کرتا پیا، جڑی میرے دل وچ ارادے خواہشات، جو کچھ میں سوچنا، اس دی مشابہت کیڑے طبقے نال ہے، اور کوشش کرے بندہ کہ اس دی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ستودہ صفات دے نال، آپ دے پیروکار، آپ دے صحابہ کرام، اولیاء کبار، اللہ دے نیک بندے، علماء حق، انہاں دے نال مشابہت پیدا کرے جڑے اللہ دے مقبول بندے ہیں، اور اس طرح دیاں گلاں جڑیاں کفار دے منہ چوں نکلیاں، لا یعنی قسم دیاں اور جاہلانہ اعتراضات، انہاں تو اپنے آپ نو بچائے اور بچنے دی کوشش کرے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے میرے حبیب، آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے
کہ اسی تانوں بالکل حق دے نال مبعوث فرمایا، اور آپ دا منصب جلیلہ یہ ہے کہ لوگ عمل تے اتھے کردے پے۔ آپ دا منصب جلیلہ یہ ہے کہ نیک عمل دے انعام دی بشارت اج لوکاں نوں دے دیو، اور گناہ دی سزا دے متعلق بھی لوکاں نوں اج خبردار کر دیو۔ یہ آپ دا منصب جلیلہ۔ کوئی بھی کاروبار اسی کرنے ہیں تو اسے سن امید منافع دی ہوندی، ڈر نقصان دا ہوندا، دنیا دے ہر کام وچ بھی نقصان دا اندیشہ موجود ہوندا، لیکن اپنی طرفوں منافع دی بڑی امید ہوندی، اسی کم کر گزرنے بعد ہی پتہ لگدا نقصان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتمی اور یقینی نتائج دسنا آپ دا منصب جلیلہ۔ جڑا ایمان لے آیا اس دا نتیجہ کیا ہوئے گا، ایمان تو بعد اس نے اعمال صالح کیتے، اس تے کے نتیجہ مرتب ہوئے گا، اس دی خوشخبری دینی، اس دی مبارکباد دینی آپ دا منصب جلیلہ کہ تسی اگر اے کم کرو گے اللہ دی رحمت تواڈے تے اس طرح دی ہوئے گی، تانوں اس طرح دے انعامات ملن گے، یا اگر تسی اس طرح دی گناہ، اس طرح دی خطا، اس طرح دا غلط یقین اعتماد رکھو گے تو اس دی اے سزا ہوئے گی۔ یہ بہت بڑا اہم منصب ہے کہ اج بندے دے کول اصلاح دی فرصت ہے، مہلت ہے، اج وہ اپنا نظریہ، اپنا کردار تبدیل کر سکدا، اج وہ خطرے والی گل نوں چھوڑ کے جس پاسے بشارت اور خوشخبری اس پاسے جا سکدا۔ لیکن اگر کوئی آپ دی اطلاع دینے تو بعد، آپ دی تبلیغ تو بعد بھی اگر کوئی جہنم بن جانا تو اس دی جواب طلبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئے گی۔ آپ دا منصب جلیلہ یہ نہیں کہ کتنے بندے جنت پہنچا دیتے ہیں، سب نو زبردستی پکڑ کے لے جانا حضور دا منصب نہیں، دعوت دینا اللہ دی طرف، جنت دی طرف، برائی دے برے انجام تو خبردار کرنا، نیکی دے نیک انجام دی بشارت دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب جلیلہ۔ اور اگر لوگ پھر بھی آپ دی گل تے عمل نہیں کردے اور جان بوجھ کے جہنم میں جانیں تے انہاں دی اپنی ذمہ داری ہے۔ فرمایا پھر آپ سے یہ پرسش نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔